ایک بہت خوبصورت حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فروز تھے اور ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک بزرگ مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ وہ بزرگ اتنے ضعیف العمر تھے اور کمزور تھے کہ وہ جس چھڑی سے چل رہے تھے، جس ہاتھ سے انہوں نے اس چھڑی کو تھاما تھا، ان کا سارا بوجھ اس ہاتھ کی طرف آیا ہوا تھا۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوئے اور ان کو دیکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو پکڑ کے بٹھایا۔ وہ بزرگ اتنے عمر سیدھا تھے کہ ان کی جو بویں ہیں وہ سفید ہو چکی تھی اور ضعف العمری کی وجہ سے وہ لٹک چکی تھی، یعنی کہ یہ جو بویں ہیں، یہ جب انسان بہت عمر سیدھا ہو جاتا ہے تو یہ نیچے چلی جاتی ہیں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے دریافت کیا کہ بزرگوں کیسے آنا ہوا، تو وہ بزرگ جو ہے وہ بے اختیار زاروں کے تار رونا شروع ہو گئے اور آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل مجھے آپ کے ایک صحابی ملے ہیں اور انہوں نے مجھے دین کی دعوت دی ہے، ساری عمر میری گناہوں میں گزری ہے اور اس طرح کے گناہ ہیں کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، یاد ماضی عذاب ہے یا رب، مجھ سے میرا حافظہ چھین لے۔ تو جب اس طرح کی بات اس بزرگ نے کہی اور اپنے گناہوں کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس بزرگ نے بڑی حیرت انگیز 3 باتیں کہیں۔ اس نے کہا، سب سے پہلی بات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگی کی وجہ سے میری کمر جو ہے وہ جھک گئی ہے، یعنی کہ میں لمبی نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں نہیں کر سکتا۔ دوسری بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان نہیں ہوں کہ میں محنت مشقت کر کے رزق کما سکوں جس سے میں صدقہ خیرات کر سکوں۔ اور تیسری بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر اس طرح کی نہیں ہے کہ میں تلوار پکڑ کے اللہ کی راہ میں جہاد کر سکوں، جس پہ قربان جاؤں آقا کریم علیہ السلام پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات نہ تو تیرے تلوار اٹھانے کی محتاج ہے، اس نے بہت جوان پیدا کیے ہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے، اور نہ وہ تیرے صدقات کا منتظر ہے کہ تو صدقہ کرے گا تو اس کے خزانوں میں سے جو ہے خیرات بٹے گی، اور نہ ہی وہ تیری عبادتوں کا منتظر ہے کہ وہ تو عبادت کرے گا اور وہ اس کی بڑائی میں اضافہ ہوگا۔ وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ عبادات، یہ صدقات، یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کی بہتری کے لیے اور آگے کی جو منزلیں ہیں ان کو آسان کرنے کے لیے۔ یہ سب کہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسی کیفیت بنی کہ آپ بھی زاروں کے تار رو رہے تھے، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو صدقے دل سے ایک دفعہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں محمد اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک تجھ کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو اس وقت اس شخص نے، اس بزرگ نے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور دین اسلام قبول کیا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، سوچیں کہ جس دین میں داخل ہونے کے یہ ثمرات ہیں، اس دین پہ جب آپ چلیں گے تو اس کے کیا ثمرات ہوں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، یہ زندگی گزر جانی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہم سے پہلے بہت سے آئے، آج ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں یہاں پہ پہلے کوئی اور تھے، آج ہم ہیں، کل کوئی اور ہوں گے، لیکن یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور اس میں ایک مسافر کی طرح ہی ہم کو زندگی بسر کرنی چاہیے۔ حقیقتاً زندگی جو ہے وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی، تو اس کی تیاری آج ہمیں کرنی چاہیے۔ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ، آپ کے طریقوں پہ چلتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرنا ہی کامیابی ہے، اور یہ صرف تب ممکن ہوگا کہ جب ہم اپنے آپ کو ایسی کامل ہستی کے سپرد کر دیں گے جس کے شب و روز اللہ اور اس کی رسول کی یاد میں گزرتے ہیں، شریعت کی پابندی میں گزرتے ہیں۔ تو اپنے نزدیک جب کوئی ایسی ہستی کو دیکھیں تو اس کا دامن تھام لیں، اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے لیں، اپنی زندگی اس کے قدموں میں رکھ دیں، تو وہ آپ کو گندگی سے اٹھا کے بندگی والا بنا دے گا۔ اور جو انسان گندگی سے نکل کے بندگی کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات اس پہ وہ انعامات کرتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔